تیری حرمت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 بڑی ہی اہمیت کی حامل آیت ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کے تحت میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ یہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور طلب آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ قرآن سارا ہی سمجھنے والا ہے، ہر آیت ہی سمجھنے والی۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل اور انتہائی قابل غور لفظ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مگر یہ آیت بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس ساری دنیا کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب کر کے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے سارے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاخْشَوْا یوما، اس دن سے بھی ڈرو، لا یجزی، جس دن کام نہ آئے گا، والدن، کوئی والد، کوئی باپ، ان ولدہ، اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کے، یعنی کوئی باپ اس دن اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی اس دن کوئی اولاد، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن، وہ حساب و کتاب کا دن، وہ اللہ کے سامنے پیشی کا دن ایسا ہے کہ نہ تو باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا جو باہمی تعلق ہوتا ہے، باہمی رشتہ ہوتا ہے، وہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب وہ ہی ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے تو پھر دوسرا رشتہ دار، کوئی لیڈر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی بھی ہو، وہ کیسے کام آئے گا؟ سب سے قریبی رشتہ اور سب سے قریبی تعلق اولاد کا والدین سے ہوتا ہے، والدین کا اولاد سے ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو دوسرا کون؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، سچا ہے وہ اللہ کا وعدہ۔ سچا کیا ہے؟ قیامت، وہ حساب و کتاب کا دن، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے جانے کا وہ دن۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تاکید کے اندر فرما رہے ہیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہرگز ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ دے جائے۔ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے جائے، تم دنیا کے دھوکے کے اندر آ کر اس دن کو بھول جاؤ، اللہ کے سامنے اس پیشی کو، اللہ کے سامنے ہو، اللہ سے ملاقات کو بھول جاؤ، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ بھی نہ ہو، یہ بھی ہرگز ہونے نہ پائے کہ وہ دغا باز، وہ شیطان، وہ دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک شیطان ہے۔ یہ دو بڑی مین چیزیں جو انسان کو دھوکے میں ڈال
رکھتی ہے، دھوکے میں رکھتی ہے انسان. ان کے دھوکوں کے اندر آ کر انسان اپنی آخرت کو، اللہ سے ملاقات کو اور اپنے حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کو جی لیں اچھی طرح. شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ سارے ایسا کر رہے ہیں، تو جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہی کر. یہی میرے محترم بھائیو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. اللہ دنیا کے دھوکے سے بھی اور شیطان کے دھوکے سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو میرے محترم بھائیو اس آیت میں جو بڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے بڑے کلوز کے رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کے دن یہی کام نہیں آئیں گے تو پھر دوسرا کون کام ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. میرے محترم بھائیو سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 48 ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس سے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیا جائے گی. میرے محترم بھائیو ایک گرفتار ہونے والا شخص جو ہوتا ہے اس کو 3 طرح کی حمایت حاصل ہوتی ہے یا 3 طرح سے وہ آزاد ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی اس کی سفارش کر دے، ایک یہ ہوتا ہے کوئی معاوضہ دے دے، کوئی فدیہ دے دے، رہا ہو جائے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حملہ کر کے انسان کسی کی گرفت سے نکل جائے تو اس کی مدد کرے. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ تینوں صورتیں ہیں ہی نہیں ہے. نہ تو سفارش کسی کی سنی جائے گی، نہ معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیو بنی اسرائیل جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کا بہت زیادہ ذکر قرآن کے اندر ہے. میرے محترم بھائیو ان کے اندر فساد کی سب سے بڑی وجہ جو تھی کہ وہ اپنے انبیاء کے اوپر، اپنے علماء کے اوپر ناز کرتے تھے. کہتے تھے ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، ہمارے تعلق نبیوں سے ہیں، علماء سے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جتنے بھی پاپ کر لیں، ہمیں ہمارے بزرگ، ہمارے یہ انبیاء، یہ صلحاء، یہ علماء اللہ سے بخشوا لیں گے. تو اللہ نے اس بات کا رد کیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے. نحن ابناء اللہ واحبہ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کون عذاب دے گا. میرے محترم بھائیو آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے، وہ ہماری سفارش کر دے گا، ہمیں بچا لے گا، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں. نہیں میرے محترم بھائیو کوئی کام نہیں آئے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، سب سے عظیم رہنما ہیں، جن کا ایک ایک لفظ انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے. وہ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی صاحبزادی سے، اپنی بیٹی سے، اے مالی میری بیٹی عمل کرنا، میں محمد کی اطاعت کرنا، قرآن اور سنت کے مطابق چلنا. یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے، میرے کام آ جائے گا، میری سفارش کر دے گا. آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت اطہار کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ عمل کرنا. میرے محترم بھائیو یہیں سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کی سیرت، ان کا کردار پڑھتے ہیں تو اہل بیت کا کردار قرآن والا کردار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین والا کردار ہے، کتنا صاف ستھرا کردار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گھرانے سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں کوئی نسب نہیں کام آئے گا، کوئی برادری، کوئی رشتہ، کوئی بھی کنبہ قبیلہ، کوئی کام نہیں آئے گا. میرے محترم بھائیوں کام آئے گا تو صرف انسان کا نیک عمل، انسان کا ایمان
قرآن کے اوپر چلنا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، یہ ساری چیزیں کام آئیں گی، ان کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے محترم بھائیو، سورہ عباسہ ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک پڑھ کے دیکھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب وہ دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان دوڑے گا، بھاگے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابیہ اپنے باپ سے، و صاحبتہ اپنی بیوی سے، و بنیہ اپنے بیٹوں سے۔ یعنی کتنے عظیم رشتے ہیں، کتنے محبت والے رشتے ہیں، آدمی ان سب رشتوں سے بھاگ جائے گا، کسی کے نہیں سنے گا۔ بلکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ کوئی کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف فکر ہوگی تو اپنی فکر ہوگی کہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، میری جان کی خلاصی ہو جائے، آج میں بچ جاؤں، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہر رشتے سے انسان بے پرواہ غنی ہو جائے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، سوچنے والی باتیں ہیں۔ یہ کون ہمیں نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نصیحت کر رہے ہیں، جو سارے قیامت کے سارے مناظر کو جانتے ہیں، سارے احوال کو جانتے ہیں کہ کیا ان انسانوں کے ساتھ ہونا ہے اور کیا انہوں نے کرنا ہے۔ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ پہلے ہی ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کل کو یہ کیفیت ہونی ہے۔ آج جس اولاد کی خاطر تو حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، ناجائز اور جائز کی پرواہ بھی نہیں کرتا، جس اولاد کی خاطر اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، تیرے بال سفید ہو گئے، اولاد کو کھلاتے کھلاتے، اولاد کی پرورش کرتے کرتے، ان کے ناز و نخرے برداشت کرتے کرتے انسان کھپ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی کیفیت بھی آئے گی کہ جب اولاد اپنے ان سفید بالوں والے بزرگ کو، اپنے باپ کو دیکھے گی، بھاگ جائے گی، وہ انکار ہی کر دیں گے کہ یہ ہمارا باپ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر رشتے کو اپنے لیول کے اندر رکھیں، اولاد سے محبت کریں، محبت کرنا اولاد کا حق ہے، اولاد سے محبت کی جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں انسان اپنی آخرت تباہ کر لے، یہ نہ ہو اولاد کی محبت میں انسان اللہ کا باغی بن جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کی محبت میں انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بن جائے۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے کہ انسان ان رشتوں کی محبت میں آ کر اپنے سب سے بڑے مالک اور سب سے بڑے خیر خواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر بیٹھے۔ یہ فساد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ان تمام رشتوں کی جو انتہا کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 6327 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، 6527 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیامت کا منظر بیان کیا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، وہ نبی فرماتے ہیں ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ سیدہ عائشہ نے سوال کر دیا کہ یہ بڑی نازک کیفیت ہے کہ عورتوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی، مردوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی، لوگ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاکی، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کسی کے دل کے اندر یہ خیال تک نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ لے۔ یعنی اتنی کیفیت اور اتنی صورتحال عجیب ہوگی کہ صرف انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی، وہ ہر دوسرے انسان سے جو اس کے ساتھ ہے اس سے بالکل بے پرواہ ہو۔ اتنے بڑے ہجوم کے اندر، اتنے بڑے رش کے اندر، پوری دنیا کے رش کے اندر پوری دنیا جمع ہے، لیکن انسان پھر بھی یہ سمجھے گا کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہوگی میرے محترم بھائیوں اس دن۔ تو انسان کو میرے محترم بھائیوں اس دن کی فکر کرنی چاہیے جب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف نیک عمل کام آئے گا، کام آئے گا تو صرف قرآن اور میرے نبی کی سنت کام آئے گی، تو صرف میرے نبی کی سیرت، یہ آپ کا بہترین کردار، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا سچ بولنا، آپ کا اعتماد کے ساتھ
سارے معاملات سلجھانا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، یہ ساری صورتحال میرے محترم بھائیوں آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے کام آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں قرآن سے ایک مثال دیکھتے ہیں کہ والد کے کام نہ آنے کی ایک مثال قرآن کے اندر ہے۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بڑی بڑی موجوں کی طرح چل رہی تھی، جا رہی تھی کشتی، جناب نوح علیہ السلام اس کے اندر سوار ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی اگلے کنارے کے اوپر یعنی کچھ دور ان کا بیٹا کھڑا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي معزل، جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، ہماری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ لیکن وہ بیٹا کیا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پانی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ جناب نوح فرماتے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچے گا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی، تو کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، ان دونوں کے درمیان ایک پانی کی موج آئی، اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نبی نوح کا بیٹا باپ کے سامنے غرق ہونے والوں کے اندر شامل ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ مثال اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی کہ دنیا کے اندر ہی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اللہ کا قہر آ جائے، خواہ باپ نبی کیوں نہ ہو، اتنا بڑا عظیم نبی کہ 950 سال اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا، اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس نبی کے اس باپ، اس نبی کے سامنے اس کا بیٹا پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں سوچنے والی باتیں ہیں، یہ دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے یہ ہلکا عذاب ہوتا ہے، چھوٹا عذاب ہوتا ہے، جب اس چھوٹے عذاب کے اندر بھی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں ہم صحیح بخاری کے اندر 3350 نمبر کے اوپر ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنے باپ کے کام نہ آ سکے، اولاد بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آ سکا۔ بیٹا نبی ہے، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں، جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جن کے نام کے اوپر اللہ نے پوری سورت قرآن کے اندر نازل کی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح بخاری کے اندر ہے 3350 نمبر کے اوپر، جب قیامت کا دن ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملاقات کریں گے، آذر سے ملاقات ہوگی، اپنے باپ سے ملاقات ہوگی، تو فرمائیں گے جب اپنے باپ کو دیکھیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، وَعَلَى وَجْهِ آذَرَ قَطَرَةٌ غَبَرَ، ان کے چہرے کے اوپر سیاہی غبار ہوگا، چہرہ پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، چہرے کے اوپر غبار اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِينِي، اے میرے باپ میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری مخالفت نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا ابوہ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، اے ابراہیم میں آج آپ کی مخالفت نہیں کرتا، میں آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تیری فرما برداری کام نہیں آئے گی، آج تیری اطاعت کام نہیں آئے گی۔ اطاعت کام آنی تھی دنیا کے اندر، وہ موقع اطاعت کا، اتباع کا، ماننے کا موقع دنیا کے اندر تھا، آج آخرت کے اندر موقع نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، اگر کچھ کرنا ہے، کچھ اللہ سے مانگنا ہے، کچھ اللہ کو منانا ہے، کچھ اتباع اور اطاعت رسول کرنی ہے، تو آج یہ زندگی ہے، آج موقع ہے، آج کچھ کر لیں۔ بعد کے اندر تو میرے محترم بھائیوں صرف پچھتاوا ہی ہوگا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔
کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے گا، یہی خیال اس کو ستاتا رہے گا، کاش مجھے موقع مل جائے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر لوں۔ آج موقع ہے میرے محترم بھائیو، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ سمجھدار اور سیانہ بندہ وہ ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور جاہل انسان اور غافل ترین انسان وہ ہے جس کو موقع ملے اور وہ ضائع کر بیٹھے، بعد میں روئے دھوئے پچھتائے، وہ سب سے بڑا غافل ترین انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے دیکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، یہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہی اگر جہنم کے اندر چلا جائے، تیری رحمت سے دور ہو جائے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ لیکن اللہ کیا فرمائیں گے، انی حرمت الجنہ علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ نہیں کام آ سکے، بیٹا نبی ہے، جد الانبیاء ہے، جس کی نظر سے کتنے نبی دنیا کے اندر آئے، اتنے پیارے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو نسب کام نہیں آ سکا۔ بیٹے کا نبی ہونا، بیٹے کا عظیم الانبیاء میں شامل ہونا، اولو العزم پیغمبروں کے اندر شامل ہونا اپنے باپ کو فائدہ نہیں دے سکا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، کام آئے گا تو صرف انسان کے لیے نیک عمل کام ہے۔ یہ نیک عمل، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ اخلاق، یہ سچ بولنا، یہ ساری چیزیں جو اتباع کے اندر آتی ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے اندر آتی ہے، اطاعت رسول ہے، یہ ساری چیزیں میرے محترم بھائیو یہی کام آئے گی۔ جب یہ معاملے سیدھے ہوں گے تو میرے محترم بھائیو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ بہت بڑا استقبال کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ رحمت نصیب فرمائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائیں گے، یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، تمہارے پاؤں کے اندر کیا ہے؟ تو وہ جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ایک ایسا جانور ہوگا جو ذبح کیا ہوا، خون سے لتھڑا ہوا جانور ہوگا، اور اس کو پھر جہنم گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے باپ کی شکل ہی مسخ کر دے گا، یعنی شکل ایک جانور کی شکل بن کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ میرے محترم بھائیو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے میرے محترم بھائیو اپنے رب کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، رشتوں کے ساتھ بھی مخلص ہو کر رہیں، رشتوں کا بھی لحاظ کریں، کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک رشتے کو اپنے لیول تک رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ اولاد کی محبت آپ کو حرام تک لے جائے، یہ نہ ہو کہ اولاد کی محبت آپ کو بے نماز بنا دے، یہ نہ ہو اولاد کی محبت آپ کو روزوں سے دور کر دے، آپ کو زکوٰۃ کا منکر بنا دے، یہ نہ ہو میرے محترم بھائیو، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ اولاد کی محبت میں انسان نہ حرام کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اپنے رب سے ڈر رہا ہے، نہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہے، نہ اپنے حشر کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر رہا ہے، تو میرے محترم بھائیو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن چکی ہے، آزمائش بن چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان کا مال اور انسان کی جو اولاد ہے اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے محترم بھائیو انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کا اہل و عیال ہے، اس کا مال ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس آزمائش کے اندر ہم سب کو کامیاب فرمائے، اللہ سرخرو فرمائے۔ میرے محترم بھائیو اللہ کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، نماز کی طرف آئیں، نیک اعمال کی طرف آئیں، یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جہاں سب بھاگ جائیں گے قرآن نہیں آپ سے بھاگے گا، قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، بلکہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں قرآن کی صورتیں اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ یہ ہمیں باقاعدگی سے پڑھنے والا تھا، اللہ پانی ڈال باقاعدگی سے پڑھنے والا تھا، اتنی محبت سے پڑھتا تھا، اللہ سے جھگڑا کریں گی یہ قرآن کی صورتیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ تو میرے محترم بھائیو جہاں بیٹا بھاگ جائے گا، بھائی بھاگ جائے گا، بیوی بھاگ جائے گی، بڑے بڑے عظیم رشتے والدین بھاگ جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنا، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنا بڑا عظیم معاملہ ہے میرے محترم بھائیو۔ اگر میرے محترم بھائیو دنیا سے ہم قرآن سے بھاگتے رہے، دنیا کے اندر نماز سے بھاگتے رہے، ذکر و اذکار تلاوت سے بھاگتے رہے، تو کل قیامت کو انہوں نے ہم سے بھاگ جانا ہے، پھر کوئی بھی نہیں، پھر انسان منہ دیکھتا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ آج کون ہے، کوئی نہیں میری سن رہا۔
رو رو کے انسان اتنا پشیمان ہوگا کہ اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، خون آنا شروع ہو جائے گا، لیکن سارا بے وزن اور بے وقت ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن کے اندر ڈال لیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان فتنوں سے نکلیں، جو اللہ نے راستہ متعین کر دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلا دیا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، اس راستے کو نہ چھوڑے میرے محترم بھائیوں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس راستے کے اوپر رہتے ہوئے زندگی گزار دیں، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، ان گنت فوائد ہیں۔ ان فائدوں کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی نوازے گا، اور اولاد کو نوازنے کی وجہ سے اللہ انشاءاللہ آپ کے درجات بلند کرے گا، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی۔ جب آپ صحیح ڈائریکشن کے اوپر رہیں گے، آپ قبر کے اندر ہیں، اولاد آپ کی نماز پڑھ رہی ہے، آپ کو قبر کے اندر اللہ سکون دے رہا ہے۔ آپ قبر کے اندر ہیں، اولاد آپ کی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اولاد کی تلاوت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ کتنا سکون ملے گا جب قبر کے اندر آپ کو یہ انفارم کیا جائے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اس لیے آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ وہ مرنے والا، وہ قبر کے اندر مدفون انسان کتنا خوش ہوگا میرے محترم بھائیوں۔ اس کے لیے تو جنت سے بڑھ کر یہ خوشی ہوگی کہ میرا بچہ بھی مسجد کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ جب کسی انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اس لیے تجھے بلند مرتبہ دیا گیا ہے۔ جب اس کو یہ انفارمیشن ملے گی کہ میری اولاد میرے لیے دعائیں کر رہی ہے، صاف ظاہر دعا تو وہ کرے گی جو نماز پڑھے گی، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس کو یہ اطلاع ملے کہ آج تیرے اوپر جو عذاب کی کیفیت زیادہ ہوئی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ تیری اولاد دنیا کے اندر گناہ کر رہی ہے، میرے محترم بھائیوں، عذاب کی رسوائی تو ایک طرف، جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ میرے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے آج میرے اوپر عذاب کی کیفیت بڑھ چکی ہے، اس کو یہ پریشانی بھی عذاب سے کم نہیں ہوگی کہ میرے بچے بھی غلط ڈائریکشن کے اوپر ہیں۔ اللہ کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ اولاد کی بھی اصلاح ہوگی، اہل و عیال کی اصلاح ہوگی، اور سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ پھر دیکھنا ہر زاویے میں، ہر لیول کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت کے اندر نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہ قرآن کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر